السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری سورہ توبہ آیت نمبر 25 کا دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام میں غلام محمد اشرفی مصباحی آپ کی خدمت میں تفسیر مظہری کا درس لے کر حاضر ہوں۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے مڑے۔ یہ خطاب ان مومنین کو ہے جو شکست خوردہ تھے۔ ادبار کا معنی پیچھے کی طرف جانا ہے اور یہ اقبال یعنی سامنے آنے کی ضد ہے۔ ابن اسحاق، احمد اور ابن حبان رحمہم اللہ نے جابر سے، ابو یعلا اور محمد ابن عمر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم وادی حنین پر پہنچے تو وہ وادی بڑی بھیانک، تنگ راستوں اور مختلف گھاٹیوں والی تھی۔ حوازن ہم سے پہلے وادی میں پہنچ کر اس کی گھاٹیوں راستوں میں چھپ گئے تھے اور مقابلہ کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ خدا کی قسم ہم وادی میں اتر رہے تھے تو ہمیں صرف لشکر ہی نظر آئے۔ انہوں نے ہم پر یکبارگی حملہ کر دیا اور وہ سب تیر انداز تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دن حوازن کی کثرت جو ہم نے دیکھی اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی عورتیں، بچے اور اموال سب ساتھ لے آئے تھے۔ پھر انہوں نے صف بندی اس طرح کی تھی کہ عورتوں کو اونٹوں کے اوپر سوار کر کے مردوں کی صفوں کے پیچھے کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد بقیہ اونٹ، گائے اور بکریاں کھڑی کر رکھی تھیں۔ یہ ساری چیزیں پیچھے اس لیے کھڑی کی تھیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں۔ جب ہم نے ان کی سیاہی دیکھی تو ہم نے تمام کو مرد گمان کیا۔ جب صبح منہ اندھیرے ہم وادی میں اترے تو فوجی دستے ہم نے محسوس کیے۔ وہ ہم پر تنگ وادیوں اور گھاٹیوں پر ٹوٹ پڑے اور یکبارگی حملہ کر دیا تو بنو سلیم بھاگ گئے۔ ان کے پیچھے اہل مکہ پھر دوسرے لوگ بھی پیٹ پھیر گئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس وقت اتنا غبار اڑ رہا تھا کہ کسی کو اپنا ہاتھ ہی نہ دکھائی دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلب سے دائیں طرف ہو گئے، یعنی یہ بیچ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دائیں طرف ہو گئے، اور فرمایا، اے لوگو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹیم میں اور ان کے لشکر میں جو لوگ تھے ان میں سے ایک بنو سلیم قبیلے کے لوگ جو جب آئے تھے وہ، اور جو مکہ کے لوگ جو تقریباً 2000 کے آس پاس جو شامل ہوئے تھے، وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ اور آیت میں انہی لوگوں کو ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے مڑے، انہی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جانب دائیں جانب ہو کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، تم میرے پیچھے آؤ، میری طرف آؤ۔ امام بخاری، ابن ابی شیبہ، ابن مردویہ اور بیہقی رحمہم اللہ نے ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے برا ابن عازب سے کہا، اے ابو عمارہ، کیا تم حنین کے مارکے میں بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں، قسم بخدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ سے پیٹھ نہیں پھیری تھی، لیکن کچھ نوجوان صحابہ جو نہتے تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے وہ میدان کارزار سے یعنی میدان جنگ سے نکل گئے تھے۔ ان کا مقابلہ تیر انداز قوم سے ہوا تھا جن کا کوئی تیر خطا نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو وہ شکست کھا گئے۔ لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ حوازن نے تیروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کیا۔ ان کے تیر ٹڈی دل لشکر کی طرح تھے، یعنی جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں جو آتی ہیں تو جھنڈ میں آتی ہیں، ویسے ان کے تیر بھی جھنڈ میں آ رہے تھے اور ان کا کوئی تیر خطا نہیں ہوتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پیش قدمی کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید دراز گوش پر سوار تھے۔ دراز گوش جو ہے یعنی اس کا لفظی معنی دیکھا جائے تو لمبے کان والا، اور اس کا مطلب ہے خچر۔ اور ابو سفیان ابن حارث اس کی لگام پکڑے ہوئے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دراز گوش سے نیچے اترے اور دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی ہوں، اس میں ذرہ بھر شک نہیں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ برا
حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم پر جنگ تیز ہو جاتی تو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ ہم میں سے بڑا بہادر وہ ہوتا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ برابر کھڑا ہوتا تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، جب لوگ شکست سے دوچار ہوئے تو جن لوگوں کے دلوں میں کینہ تھا وہ باتیں کرنے لگے۔ ابو سفیان ابن حرب، جس کا اسلام ابھی کامل نہ تھا، اس نے کہا، یہ بھاگنے والے لوگ سمندر کے قریب جا کر رکیں گے۔ جبلہ ابن حنبل نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، ابن ہشام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلدہ ابن الحنبل نام لکھا ہے، یعنی جبلہ ابن حنبل کو ابن ہشام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلدہ ابن الحنبل نام لکھا ہے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے اخیافی بھائی کا مطلب ہوتا ہے کہ باپ دو ہو اور ماں ایک، اس کو بولتے ہیں اخیافی بھائی۔ تو اپنے اخیافی بھائی صفوان ابن امیہ سے کہا، آج جادو کا پول کھل گیا۔ صفوان مشرک تھا اور اس مدت میں تھا جو مشرکوں کو غور و فکر کے لیے عطا فرمائی گئی تھی۔ صفوان نے اسے کہا، خاموش رہو، خدا کی قسم مجھے کسی قریش کے ہاتھ سے تیر لگنا بہتر ہے کہ مجھے حوازن کے کسی آدمی سے تیر لگے۔ ابن سعد ابن عساکر رحمہم اللہ نے عبد المالک ابن عبید سے، اور الطبرانی، بہقی، ابن عساکر اور ابو نعیم نے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ شیبہ ابن عثمان نے بتایا کہ جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سختی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے اور حنین کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو میں نے دل میں سوچا کہ میں بھی قریش کی معیت میں حوازن کی طرف چلوں گا۔ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے دھوکے سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر سکوں۔ مجھے اپنا باپ یاد آیا جسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اور اپنا چچا یاد آیا جسے حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا اور قریش کا بدلہ لے لوں گا۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بات اکرمہ کہہ رہے ہیں، اور اکرمہ کا مطلب اکرمہ ابن ابو جہل، یہ صحابی رسول ہیں لیکن اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اپنا اور قریش کا بدلہ لے لوں گا۔ میں نے کہا، اگر سارے عرب و عجم بھی محمد کی اتباع کرنے لگیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میں پھر بھی اتباع نہیں کروں گا۔ میں اس طاق میں تھا، جب میں نکلا تو میرے جذبات میں اضافہ ہو گیا۔ پھر جب میدان حنین میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ بھاگ گئے تو میں پہلے آپ کے دائیں جانب سے برا ارادہ لے کر آیا۔ وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ برا ارادہ لے کر آیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غفلت میں حملہ کرنے کے ارادے سے آیا، یہ حضرت اکرمہ فرما رہے ہیں۔ اور انہوں نے سفید زرہ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا یہ ان کے چچا ہیں، یہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میں بائیں طرف سے آیا تو وہاں سفیان ابن الحارث کھڑے تھے۔ میں نے کہا، یہ ان کے چچا زاد ہیں، یعنی چچا زاد بھائی ہیں، یہ بھی ان کا دفاع ضرور کریں گے، ان کا بچاؤ کریں گے۔ میں پیچھے سے آیا، میں تلوار سے حملہ کرنے لگا۔ جو ہی تلوار اٹھائی تو میرے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسا کہ بجلی کی چمک ہے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری آنکھ ہی نہ ضائع ہو جائے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان کی حفاظت کوئی غیبی ہاتھ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف نظر التفات فرمائی اور فرمایا، اے شیبہ میرے قریب آ جا۔ میں قریب ہوا تو اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس سے شیطان کو دور فرما دے۔ اسی اثنا میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنے کانوں، آنکھوں اور دل سے بھی زیادہ محبوب و عزیز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیبہ کفار سے لڑو۔ میں آگے بڑھا اور یہ پسند کر رہا تھا کہ اپنی جان پر تیر برداشت کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کروں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے دل بدلنے پر آتا ہے تو اپنے نبی کی ایک دعا سے کیسے دل کو پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حوازن کو شکست ہوئی اور آپ اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے تجھے خیر اور بھلائی پہنچانے کا ارادہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے تمام قلبی ارادے بیان فرما دیے جو میں اس سے پہلے دل میں چھپائے ہوا تھا۔ محمد ابن عمر نضر ابن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دین اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے نوازا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا، اور ہم اس برے عقیدے پر نہ مرے جس پر ہمارے آباء و اجداد مرے تھے۔ راوی نے طویل حدیث بیان کی ہے۔ نضر کہتے ہیں میں قریش کے ساتھ تھا اور ابھی تک ان کے عقائد پر تھا۔ ابو سفیان ابن حرب، سفیان ابن امیہ اور سہل ابن عمر یہ سب ابھی تک مکمل اسلام پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکست سے دوچار ہوں گے تو ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ ایک بار جب کوئی ہار جاتا ہے تو اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو حوازن نے یکبارگی حملہ کر دیا۔ ہم اس وقت مشرکین کی بھلائی چاہتے تھے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ مسلمان اس زبردست حملے کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہم ان کے ساتھ تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، اور میرا برا ارادہ تھا۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قصد کرتے ہوئے آگے بڑھا، یعنی معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرکوں کے بالکل سامنے دراز گوش پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد سفید چہروں والے مرد کھڑے تھے۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ میرا دل رعب سے بھر گیا۔ سفید چہرے والے مرد کھڑے تھے، جو یہ جملہ ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے قریش یا پھر مدینے کے لوگوں کے بارے میں نہیں کہتے، ورنہ وہ تو پہچانتے ہی تھے ان کو، وہ صاف کہہ دیتے کہ مدینے یا مکہ کے لوگ کھڑے تھے، بلکہ سفید چہرے والے، یعنی ان کو دکھ رہا تھا کہ کوئی بہت خوبصورت لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو ان کے دل کے ارادے پر بھی مطلع ہیں۔ اسی لیے جب وہ آگے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ لوگ جو سفید مرد تھے، سفید چہروں والے مرد، وہ کہتے ہیں دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو ان کا کہتے ہیں میرا دل رعب سے بھر گیا اور میرے اعضاء پر کپ کپی طاری ہو گئی، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں نے کہا یہ تو بدر والے دن کا معاملہ ہوا ہے، یعنی جس طرح بدر میں ایسا ہوا کہ نہ پہچانے ہوئے چہرے تھے، ویسے ہی ہے۔ یہ شخص یقیناً حق پر ہے اور اس کی غیب سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں، یعنی اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور جو کچھ بھی بد ارادے رکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کو یکسر بدل دیا، ایک بارگی بدل دیا۔ محمد ابن عمر ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ شکست خوردہ لوگ، یعنی ہارے ہوئے لوگ، ایک دن اور ایک رات چل کر مکہ پہنچے تو انہوں نے اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکست کی خبر سنائی، کیونکہ یہ لوگ خود بھاگ کے آ گئے تھے، تو ان کو لگا کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ وہاں فتح ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا تو پھر ہماری بے عزتی ہوگی، تو ان لوگوں نے خود ہی کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ ایسا خطرناک حملہ تھا کہ ہم لوگ بھاگ کے آ گئے تو وہ لوگ بھی بھاگ ہی گئے ہوں گے۔ تو عتاب ابن اسید ان دنوں مکہ کے امیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معلم تھے، یعنی آپ کے ساتھ معلم تھے، یعنی عتاب ابن اسید کو امیر بنایا گیا تھا اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ معلم کی حیثیت سے رکھا گیا۔ اس خبر سے انہیں بہت دکھ ہوا، لیکن اہل مکہ کے کچھ لوگ اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بغلیں بجانے لگے، یعنی مزے لینے لگے۔ کسی نے کہا اب عرب اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں اور ان کے اصحاب بکھر گئے۔ عتاب ابن اسید نے کہا اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ کا دین باقی ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ذات کی عبادت کرتے تھے وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی دن شام کے وقت خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حوازن کو شکست دے دی ہے۔ حضرت عتاب ابن اسید اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا اور ذلیل کیا جو مسلمانوں کی شکست پر خوش ہوئے تھے۔ پس شکست خوردہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے، یعنی جو لوگ ہارے تھے، جو پیچھے بھاگ کے آئے تھے، وہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے اور مقام اوطاس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے طائف کا سفر شروع کیا۔ فائدہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جنگ میں اکیلے رہ گئے تھے۔ مسلم، ابن اسحاق اور عبدالرزاق رحمہم اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، میں حنین کے معرکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ کون؟ حضرت عباس، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا۔ میں اور ابو سفیان ابن حارث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید دراز گوشت پر سوار تھے۔ جب مسلمان اور کفار کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری کو کفار کی طرف دوڑا رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ کر اسے جلدی چلنے سے روک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرکین کی طرف جانے میں جلدی کر رہے تھے۔ ابو سفیان ابن حارث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رکاب تھامے ہوئے تھے۔ دوسری احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت تھی۔ محمد ابن یوسف صالحی نے ان احادیث اور اقوال کو تطبیق دیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ تنہا رہ جانے سے مراد یہ ہے کہ دشمن کی طرف صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی پیش قدمی کر رہے تھے، اور جو ثابت قدم رہے تھے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، یعنی آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جنگ کرنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا تھے۔ ابو سفیان ابن حارث اور عباس خچر کو روکنے کی خدمت بجا لا رہے تھے۔ حنین کے دن ثابت قدم رہنے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے، یعنی اب کتنے لوگ بھاگے تھے اور کتنے لوگ رہ گئے تھے اس میں اختلاف ہے۔ کلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد 300 افراد تھے اور باقی تمام بھاگ گئے تھے۔ امام بائہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حارثہ ابن نعمان سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہنے والوں کو شمار کیا تھا، جبکہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے۔ وہ ثابت قدم افراد 100 تھے، یعنی 100 لوگ تھے۔ احمد، طبرانی، حاکم اور ابو نعیم رحمہم اللہ نے ثقہ افراد کے ذریعہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگ بھاگ گئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین و انصار میں سے 80 آدمی تھے۔ ہم تقریباً 80 قدم پیچھے ہٹے، لیکن ہم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی۔ بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا 80 قدم پیچھے ہٹے لیکن ہم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے ان کی طرف کیے بغیر ہم پیچھے ہٹے تھے، بلکہ پیٹھ پھیرنا محاورہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ سے بھاگ جانا، اور اگر کوئی کسی چال کے لیے پیچھے ہٹا جائے، پیٹھ دکھائی جائے تو اس کو پیٹھ پھیرنا نہیں بولا جاتا ہے۔ پیٹھ پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے جنگ سے بھاگنا۔ تو بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہر ایک کو 10 کے قریب زخم لگے تھے۔ ابن مردویہ رحمہم اللہ نے ابو عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 100 افراد بھی باقی نہ رہے تھے۔ 100 کی نفی اور 80 کے اس بات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ 100 افراد باقی نہیں رہے یعنی 100 سے کم تھے، اور 80 تھے مطلب 80 آدمی تھے یعنی وہ بھی 100 سے کم ہوتا ہے، اس میں کوئی ضد نہیں ہے دونوں۔ محمد ابن عمر فرماتے ہیں کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حارثہ سے پوچھا کہ ثابت قدم رہنے والے کتنے تھے، جبکہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا وہ 100 تھے۔ فرمایا مجھے علم نہ تھا کہ وہ 100 تھے، مگر ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام سے محو گفتگو کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام سے۔ تو جبرائیل نے پوچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حارثہ ابن نعمان ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ حنین کے دن ثابت قدم رہنے والے 100 افراد میں سے ایک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل کی بات کی اطلاع دی۔ حضرت حارثہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دحیہ کلبی کھڑے ہیں، اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دحیہ کلبی صحابی رسول ہیں ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور عموماً
عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس انسانی شکل میں ہی آتے تھے، تو وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضرت حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، بتایا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ دحیہ کلبی کھڑے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ثابت قدم رہنے والے 12 افراد تھے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے اپنے اشعار میں 10 آدمیوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور ہم 9 افراد تھے، اور جو بھاگ گئے تھے وہ بکھر گئے تھے، اور ہمارے 10ویں شخص نے طبعی موت کا پیالہ نہیں پیا، اور جو طبعی موت کا پیالہ نہیں پیا مطلب اپنی موت نہیں مرا بلکہ شہادت انہیں نصیب ہوئی، جو مطلب بستر پہ نہیں مرے، اور جو اسے رضائے الہی میں تکلیف پہنچتی تھی اس کا اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، شاید یہ تعداد درست ہو، اور جنہوں نے زیادہ تعداد بیان کی ہے اس نے ان کو بھی شمار کیا ہو جو واپس آ گئے تھے۔ نیز 4 عورتیں بھی اس معرکہ میں ثابت قدم رہیں، ام سلیم بنت ملحان، ام عمارہ، ام سلیت اور ام الحارث رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے۔ یہ آیت نمبر 25 کا دوسرا پارٹ تھا جو مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔